جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے جو حالات دن بدن بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بے روزگاری اس میں سب سے ایک اہم رول ادا کرتی ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان جس طریقے سے فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں، جس طریقے سے سفوکیشن کی زندگی جی رہے ہیں، یہاں پہ امپلائمنٹ کے ایونیوز جو تھے وہ ٹوٹلی گورنمنٹ لیول پہ جو ختم ہو چکے تھے، تو ان سب حالات کے بیچ میں ایس ایس آر بی کی جانب سے 4002 پوسٹیں جو کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کو ریفر کی تھی وہ ایڈورٹائز کی۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ ایک طرف سے ایک خوشی کا سندیش ہے، خاص کر ان نوجوانوں کے لیے جو کہ کافی عرصے سے پچھلے ایک دہائی سے اس چیز کا انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایک موقع ملے اور ہم بھی اپنی قسمت کو آزمائیں۔ لیکن اس ایڈورٹائزمنٹ میں ایک دو شرائط ایسی ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو اس ایڈورٹائزمنٹ کا حصہ بننے سے روک رہی ہے۔ ایج 18 سے لے کر 28 تک جو متعین کی گئی ہے، اس سے ہمارے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں نوجوان جو ہیں اس ایڈورٹائزمنٹ کا حصہ نہیں بن پا رہے ہیں۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے عرصہ دراز سے ایک دہائی سے لگ بھگ یہاں پہ ایک ٹوٹلی گورنمنٹ کی طرف سے بہت کم، اور جو بھی ایڈورٹائزمنٹیں ہوئی ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے اندیشہ نظر آیا ہے، کہیں پہ پیپر لیکیج کا، کہیں پہ کسی اور چیز کا، فائر ایمرجنسی کو دیکھو، سب انسپیکٹری کو دیکھ لو، یا اور بہت ساری جو ہیں جس پہ بچوں نے ہر وقت جو ہے وہ ایک اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہر جگہ ہوئی ہے۔ اب اس ایڈورٹائزمنٹ کو لے کر بہت سارے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس ایڈورٹائزمنٹ کا حصہ نہیں بن پا رہے ہیں، نہ ہی وہ اس میں اپلائی کرنے کی، کیونکہ ان کے لیے ایج کا ایک ایسا مسئلہ آ گیا۔ میں ہوم منسٹر صاحب سے اور ہمارے ایل جی صاحب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ ون ٹائم ریلیکسیشن جو ہے ایج کے مسئلے میں اوپن سے لے کر ساری کیٹیگریز کو انکلوڈ کر کے، جس طریقے سے آپ نے پچھلے عرصہ میں سب انسپیکٹری کی ایڈورٹائزمنٹ کے دوران آپ نے ایج ریلیکسیشن دی تھی، اسی طریقے سے ہماری گزارش ہے کہ یہاں پہ بھی اس ایڈورٹائزمنٹ پہ بھی ان بچوں کو 32 ایئرز تک کی ایج، 28 سے 32 ایئرز تک کی جو ہے وہ ایج ریلیکسیشن دی جائے، تاکہ زیادہ تو نہیں بلکہ کچھ بچے جو بچ رہے ہیں ان کی تعداد بھی جو ہے وہ لاکھوں میں چلی جاتی ہے، تو وہ اس ایڈورٹائزمنٹ کا حصہ بنیں گے تاکہ ان کو بھی موقع ملے کہ وہ بھی اپنی قسمت آزمائی کریں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایڈورٹائزمنٹ اور اس کا سلیکشن پروسیس جو ہے پورا فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا، اور بچوں کو جو ہے ایک اچھا موقع ملے گا۔ جو ان کی امیدیں ہیں اس وقت وہ کم سے کم اپنے میرٹ پہ، اپنی کمپٹیشن اور اپنی محنت کے بیسس پر جو ہے اس سلیکشن میں اپنا جو ہے رول وہ حصہ لیں، اور ان کی سلیکشن جو ہے ایز پر میرٹ ہو، تاکہ اس بار اس پروسیس کے اندر کسی قسم کی کوئی چوک نہیں رہنی چاہیے کہ کہیں سے کوئی پیپر لیکیج کی بات یا کوئی اور دوسری چوک نہ رہے، اور ایک ٹرانسپیرنٹ اور بچوں کو پورا موقع ملنا چاہیے۔ ہم ایک بار پھر ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی اس بات کی ہوم منسٹر صاحب سے بھی اور ایل جی صاحب سے بھی ایک گزارش کرتی ہے کہ ایک بار اس ایج ریلیکسیشن کا، بلکہ اس ایڈورٹائزمنٹ میں، اور ایسی کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ ہو، کیونکہ ایک دہائی سے یہاں پہ جموں کشمیر میں یہ پروسیس جو ہے آن ہالٹ تھا، اور یہاں پہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کا سلسلہ بند ہو چکا ہوا تھا، بہت کم تھا۔ تو اس وقت جو یہ موقع ملا ہے اس میں ایج ریلیکسیشن کے اس مسئلے کو کنسیڈر کیا جائے۔ ہماری پارٹی کی پرزور ڈیمانڈ ہے، ہم ہوم منسٹر صاحب سے اور ایل جی صاحب سے پرزور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایج ریلیکسیشن کے اس مسئلے کو پریورٹی پہ کنسیڈر کیا جائے، اور تاکہ اس ایڈورٹائزمنٹ کو افریش کیا جائے، اس میں ایکسٹینشن دی جائے، اور ایج ریلیکسیشن کرنے کے بعد تاکہ سب بچے جو ہیں اس میں حصہ لے سکیں، جو بچے رہ چکے ہوئے ہیں
اور اس ایڈورٹائزمنٹ کے حساب سے وہ اوور ایج ہو چکے ہوئے ہیں، حالانکہ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہوم منسٹر صاحب اور الجی صاحب اس ڈیمانڈ کو، جو کہ ایک جینون ڈیمانڈ ہے، اور پہلے بھی یہ ایک سب انسپیکٹر کے ٹائم پہ یہ اس کو کنسیڈر کر چکے ہوئے ہیں، جب سب انسپیکٹر کے اس پوسٹ کے لیے کنسیڈر کی جا سکتی ہے، یہ تو کانسٹیبلز کی پوسٹ ہے، تو یہاں تو ڈیفینیٹلی اس بات کو پریورٹی دی جائے گی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہوم منسٹر اور ایل جی صاحب ہماری اس گزارش کو ضرور سنیں گے اور ایج ریلیکسیشن کر کے اس ایڈورٹائزمنٹ کو افریش نکال کے یا پھر اس میں ایکسٹینشن دیں گے تاکہ سب بچے اس میں شمولیت کر سکیں۔